گنجائش سے زیادہ سٹف پڑا ہوا ہے اور ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم کس کو کھلائیں اور کس کو نہ کھلائیں۔ رضوان نے آگے سے کھری کھری سنا دیں اور ان کو باقاعدہ قائل کیا کہ آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے، اور اگر آپ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں تو مجھے ٹیم سے نکال دیں۔ مختلف لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر کسی کھلاڑی کے حق میں اور کسی کھلاڑی کے نہ حق میں مسلسل گفتگو کرتے ہیں، جس سے امپیکٹ خراب پڑتا ہے اور پاکستانی کھلاڑی جو ہے نا وہ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ ایوریج رنز کی تعداد اگر پاکستان پہلے کھیلتا ہے تو وہ 160 اور 170 رنز تک بنائے گا، اور اگر نیوزی لینڈ پہلے کھیلتا ہے تو وہ 150 اور 160 رنز کے بیچ میں کھیلے گی۔ ایک 19 سالہ خاتون عائشہ ٹمبا سے شادی کر لی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام 92 سپورٹس۔ ناظرین، آج ہم بات شروع کریں گے نیوزی لینڈ کے خلاف جو 5 T20 میچز سے سیریز شروع ہونے والی ہے جمعے کے روز سے، وہاں سے ہم شروع کریں گے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہماری ٹیم جو ہے وہ اس وقت 5 اوپنرز کے ساتھ اور 6 فاسٹ بالرز کے ساتھ اور 3 وکٹ کیپرز کے ساتھ نیوزی لینڈ میں موجود ہے، اور وہ نیٹ سیشن میں مصروف ہے، اور وہاں پر یہ فیصلہ ہو رہا ہے کہ کون سی پلینگ 11 بنائی جائے گی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں T20 ہے وہ ایک رچ ٹیم ہے اور اس میں بہت زیادہ گنجائش سے زیادہ سٹف پڑا ہوا ہے، اور ہمارے لیے مشکل ہوتی ہے کہ ہم کس کو کھلائیں اور کس کو نہ کھلائیں۔ جیسے آپ ابھی دیکھیں کہ اوپنرز میں رضوان، سائم، بابر، فخر اور صاحبزادہ فرحان جو ہیں وہ بھی آئے ہیں، لیکن ان کے علاوہ 2 پلیئر ہمارے پاکستان میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ عبداللہ شفیق بھی اس کیو میں ہیں اور محمد حارث کو بھی ریسٹ کے نام پر بٹھایا گیا ہے۔ تو جس ٹیم کے پاس 7 اوپنرز ہوں تو ان کے لیے تو مشکلات ہوگی نا چوائس کے لیے، لیکن میں اس بات کا آغاز جو وہ یہاں سے کروں گا کہ ناظرین، گزشتہ ورلڈ کپ T20 جو ہوا تھا اس میں ہم نے اپنے آخری جو سیشن تھا وہ نیوزی لینڈ میں لیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے ساتھ 5 T20 میچز کی ایک سیریز کھیل کر ورلڈ کپ کھیلنے گئے تھے، اور اس سال جو 2024 میں آنے والا ہے ورلڈ کپ، اس میں بھی ہمارا جو پہلا اوپننگ سیشن ہے وہ نیوزی لینڈ سے ہی ہے۔ تو یہ ایک تھوڑا سا کو انسیڈنٹ ہے کہ ایک ٹیم ایک موقع جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا، آج ہم نئے ورلڈ کپ کے لیے وہیں سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ T20 کی بات کی جائے تو پاکستان کی جو ICC میں اس وقت رینکنگ ہے وہ 4تھے نمبر پر ہے، اور اپریل 2023 میں اس سال پچھلے سال کے اپریل میں جو ہم نے نیوزی لینڈ کے خلاف T20 کی سیریز کھیلی تھی وہ ہم نے 2-2 سے برابر کی تھی، اور اس سیریز میں جب ہم دوبارہ گئے ہیں تو ہمیں امید ہے کہ اس دفعہ ہم یہ سیریز جیتنے کی کوشش کریں گے، کیونکہ ہماری ٹیم کمپیریٹیولی نیوزی لینڈ کی ٹیم سے کہیں بہتر ہے۔ اگر آپ ان میں ذکر کریں، میں اگر آپ کو بتاؤں کہ ہماری جو موجودہ ٹیم ہے اس میں صاحبزادہ فرحان جو ہیں وہ پاورفل سٹرائکر ہیں، اور اگر ان کو موقع ملتا ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکتے ہیں، کیونکہ صاحبزادہ فرحان پچھلے 3 سالوں سے ہمارے ڈومیسٹک کرکٹ کے ٹاپ سکورر ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور نام ٹیم کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، وہ عباس افریدی ہیں، جنہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ہی از اے ویری ینگ بالنگ سینسیشن فار دا پاکستان کرکٹ۔ تو ان کی بالنگ بھی دیکھنے سے تعلق ہوگی اگر انہیں موقع ملا تو۔ اچھا، اگر ہم نیوزی لینڈ کی بات کریں تو نیوزی لینڈ میں T20 میں وہ ایک عام سی ٹیم ہے، اور ابھی بنگلہ دیش سے اپنی جو سیریز ہے وہ 1-1 سے برابر کر کے گئے ہیں، اور ان کے ہاں فن ایلن جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ پاور پلے کے بڑے پاور ہاؤس ہیں، یعنی کہ جارحانہ کھیلتے ہیں، اور اگر انہیں موقع ملا تو وہ اپنا آپ دکھائیں گے۔ اور ان کے ساتھ ایڈم ملنے ہیں، وہ جارحانہ بالنگ کے لیے جانے جاتے ہیں، اور وہ بھی پاکستان کے لیے پرابلمز کریٹ کر سکتے ہیں۔ اب ہم یہ 2 میں نے بتا دیا آپ کو کہ 2 کھلاڑی جو پاکستان کے ہیں اور 2 کھلاڑی جو نیوزی لینڈ کے ہیں، جن کے باہر آنے کا، جن کا نمایاں ہونے کا زیادہ امکانات ہے۔ پاکستان کی طرف سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، بلکہ کل کی جو خبر ہے وہ ہماری پورے میڈیا پہ پھیلی ہوئی ہے کہ پاکستان کی جو اوپننگ جوڑی ہے وہ پہلی دفعہ ٹوٹنے جا رہی ہے، اور رضوان کے ساتھ جو ہے وہ سائم ایوب کو متعارف کروایا جا رہا ہے۔ اس ضمن میں ایک اور جو ایک کنٹروورسی سامنے آئی ہے وہ یہ کہ محمد حفیظ نے رضوان سے بات کی کہ ہم آپ کو اوپننگ سے ہٹانا چاہتے ہیں، تو رضوان نے آگے سے کھری کھری سنا دیں اور ان کو باقاعدہ قائل کیا کہ آپ مجھے نہیں ہٹا سکتے، اور اگر آپ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں تو مجھے ٹیم سے نکال دیں۔ پھر وہ بابر کے پاس گئے اور انہوں نے بابر سے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ہٹانا چاہتے ہیں اوپننگ سے، کیونکہ رضوان تو نہیں مان رہے اس بات پر۔ تو اس پر بابر نے بہت ہی اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا جی میں پاکستان کی طرف سے کھیلتا ہوں، آپ مجھے جس مرضی پوزیشن پر کھلا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، پاکستان کو جیتنا چاہیے۔ تو اس طرح سے جو ایکویشن بن رہی ہے وہ یہ ہے کہ سائم ایوب اور محمد رضوان اوپن کریں گے، اور اس کے بعد 1 ڈاؤن پہ فخر زمان آئیں گے، اور اس کے بعد 4تھے نمبر پر بابر اعظم آئیں گے، اور 5ویں نمبر پر اعظم خان
خان ہے جو کہ آپ جانتے ہیں کہ ہارڈ ہٹنگ کے حوالے سے بہت نام ہے ان کا اور بڑے بھاری بھرکم جسم کے ساتھ بھاری بھرکم چھکے بھی لگاتے ہیں. 6 نمبر پر افتخار احمد ہیں اور 7ویں نمبر پر عامر جمال بطور آل راؤنڈر کھیل سکتے ہیں. باقی جو ہے 4 بالرز ہیں، ان میں ایک بالر جو ہے وہ اسپن بالر ہوگا، وہ محمد نواز ہو سکتے ہیں، اسامہ میر ہو سکتے ہیں، اور فاسٹ بالنگ میں شاہین شاہ افریدی ہیں، حارث رؤف ہیں اور محمد زمان خان ہیں. تو یہ ایک ٹیم ہے جو کمبینیشن ہمارا بن رہا ہے اور اس کمبینیشن کے ساتھ ہم کھیلنے جائیں گے. اور دنیا کی جو بیٹنگ کمپنیز ہیں جو بیٹ لگاتی ہیں اس پر، ان کے مطابق بھی پاکستان کے جیتنے کے امکانات 54% جو ہیں وہ بتائے جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ ٹیم ہم کھلاتے ہیں تو پاکستان کو کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر اوپننگ جوڑی خدا نہ خواستہ ناکام ہو جاتی ہے تو پھر سارا کا سارا برڈن جو ہے وہ آپ کے فخر پر اور بابر پر آ جائے گا، اور بابر پہلے ہی آؤٹ آف فارم ہیں اور اگر ان پر یہ دباؤ آتا ہے تو کیا وہ اس دباؤ سے نکل پاتے ہیں؟ یہ نہیں نکل پاتے. یا میرے خیال میں، میری ذاتی یہ رائے ہے کہ ان کے کم بیک کا یہ ایک سیریز وسیلہ بننے والا ہے. وہ یہاں پر اچھے رنز کرائیں گے اور اس کے بعد ان کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بڑھے گا، کانفیڈنس واپس آئے گا. اور میں نے بتایا تھا کہ بابر کو کانفیڈنس کی ضرورت ہے اور وہ میرا خیال ہے اس سیریز میں انہیں مل جائے گا. دوسرا یہ ہے کہ مڈل آرڈر بھی ایک طرح سے جوائی ہی ہے کہ اعظم خان اور افتخار اگر ہٹنگ میں ناکام رہ جاتے ہیں تو پھر اس کا برڈن کس پر پڑے گا اور اس کا نقصان کیا ہوگا آپ کے سامنے ہوگا. بالنگ میں ایک بڑا مسئلہ آنا ہے کہ شاہین شاہ کے ساتھ نئی گیند کے ساتھ اوپن کون کرے گا، یعنی بالنگ کون کرے گا، کہ کیا ایک اینڈ سے آپ شاہین کو کھلائیں گے تو دوسرے اینڈ سے آپ سپن بالر کو لائیں گے. کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو عامر جمال ہیں اور آپ کے حارث رؤف جو ہیں وہ پرانی گیند کے ماہر بالر ہیں اور وہ پرانی گیند سے ہی گیند کرتے ہیں. شروع کے اوورز میں آپ نے ورلڈ کپ میں بھی دیکھا کہ ان کو بڑا پھینٹا لگتا تھا. اور تیسری بات، بڑی اہم بات ہے کہ چونکہ ہم سیریز ہار کے آئے ہوئے ہیں آسٹریلیا سے، تو وہ جو ہارنے کا ایک دباؤ ہے پاکستانی کھلاڑیوں پر وہ بدستور برقرار رہے گا اور اس وکٹ چکر سے نکلنے کے لیے انہیں ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ آنا پڑے گا اور وہ دباؤ سے نکل کر کھیلیں گے تو جیتیں گے، اور اگر وہ اسی دباؤ میں رہیں گے تو یہ جیتنا یہاں مشکل ہو جائے گا. اور سب سے اہم بات جو آڈینس کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیریز ہے یہ ہارنے اور جیتنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ایک تجربہ گاہ ہے جہاں ہم مختلف کمبینیشنز کو ٹرائی کریں گے. اور اگر ہمارے کمبینیشن پرفیکٹ ہو گئے، اچھے بن گئے، تو یہ کام ہمارے ورلڈ کپ میں آئے گا. اور اس لیے ناظرین سے یہ گزارش ہے کہ وہ ٹیم کے ہارنے پہ یا جیتنے پر اتنا فوکس نہ رکھیں، صرف یہ دیکھیں کہ کون سا کمبینیشن جو ہے وہ کلک کرتا ہے اور وہ جو کلک کمبینیشن ہے وہ ہمارے کہاں کام آئے گا. اور اس کے علاوہ ایک اور بھی مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں جو مبصرین کی بڑی تعداد ہے، جن میں ایک کراچی لابی بھی ہے اور لاہور لابی بھی ہے، ان کے جو کیے گئے تجزیات ہیں یا ان کے جو تبصرے ہیں ان سے بھی بڑا نقصان ہوتا ہے. تو مختلف لوگ جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر کسی کھلاڑی کے حق میں اور کسی کھلاڑی کے نہ حق میں مسلسل گفتگو کرتے ہیں اور جس سے امپیکٹ خراب پڑتا ہے اور پاکستانی کھلاڑی جو ہے نا وہ اس سے متاثر بھی ہوتے ہیں. تو مہربانی کر کے ایسے مبصرین سے گزارش ہے کہ وہ اپنی تجزیات جو ہے نا وہ بالائے طاق رکھ کر پاکستان کی بات کریں اور پاکستان کے لیے بات کریں. میں یہاں آپ کو بتا دوں کہ جو نیوزی لینڈ ہے وہ بھی کوئی جیتنے اور ہارنے کے چکر میں نہیں آئی، وہ بھی کمبینیشن ٹیسٹ کرنے کے لیے آئی ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جو اپنی ٹیم اناؤنس کی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کین ولیمسن جو کپتان ہیں انہوں نے پہلا، دوسرا، چوتھا اور 5واں میچ کھیلنا ہے، تیسرے میچ میں انہوں نے ریسٹ کرنی ہے. اسی طرح جوش کلارکسن جو ہیں انہوں نے تیسرا میچ کھیلنا ہے، صرف ایک میچ کھیلنا ہے. اور لوکی فرگسن جو ہے نا انہوں نے تیسرا، چوتھا اور 5واں میچ کھیلنا ہے، جبکہ سیزرز نے جو ہے نا وہ پہلا اور دوسرا میچ کھیلنا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر نیوزی لینڈ جو ہے وہ کمبینیشن بنانے کا تجربہ کر سکتی ہے تو پاکستان کیوں نہیں کر سکتی؟ اور اگر پاکستان تجربے کرتے ہوئے کسی جگہ پر خدا نخواستہ ناکام ہو جاتی ہے تو اس کو معافی دے دی جائے اور اس کو دل پر نہ لیا جائے، بلکہ یہ دیکھا جائے کہ یہ ورلڈ کپ کی تیاری کا ایک سلسلہ ہے. پچز کی بات کریں تو یہاں پر جو ایوریج رنز کی تعداد اگر پاکستان پہلے کھیلتا ہے تو وہ 160 اور 170 رنز تک بنائے گا، اور اگر نیوزی لینڈ پہلے کھیلتا ہے تو وہ 150 اور 160 رنز کے بیچ میں کھیلے گا. اس کھیل کے جو اہم زون ہیں وہ پاور پلے ہے اور ڈیتھ اوورز ہیں. پاور پلے میں سائم ایوب اور فخر زمان جو ہیں وہ کافی امپورٹنٹ ہیں، جبکہ ڈیتھ اوورز میں زمان خان اور حارث رؤف جو ہے ان کا کمبینیشن بھی بڑا امپورٹنٹ ہوگا. تو میرا خیال ہے کہ اس انتظامات کے ساتھ پاکستان جو ہے نا وہ یہ سیریز جیت سکتی ہے. یہ تھی آج کا تجزیہ، اور جو پاکستان پرسوں میچ کھیلنے جا رہا ہے اس پر میری رائے، اس پر مجھے آپ کی رائے درکار رہے گی. اب ہم آتے ہیں خبروں کی طرف. خبروں میں ناظرین سب سے پہلے آپ فٹ بال کے حوالے سے جان لیجئے کہ فٹ بال کا سینیگال کا ایک پلیئر ہے ساڈیو مانے.
بہت فیمس پلیئر ہیں، بہت انٹرنیشنل فیم کے حامل کھلاڑی ہیں، اور ابھی انہوں نے کیا کیا ہے کہ بڑی مزے کی بات ہے اور بڑی مبارکباد کی بات ہے کہ انہوں نے ایک 19 سالہ خاتون عائشہ ٹمبا سے شادی کر لی ہے، اور یہ جو شادی ہے ان کے رہائش گاہ پر ہوئی ہے اور لوگوں سے اسے چھپایا گیا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ چھپ کر انہوں نے شادی کی ہے، لیکن شادی کے بعد انہوں نے اپنی تصاویر جو ہیں وہ شیئر کر دی ہیں، اور یہ شادی جو ہے افریقہ کپ آف نیشنز جو کہ ایک بڑی ٹرافی ہے اس سے صرف 6 دن پہلے ہوئی ہے۔ تو میں اور میرا ادارہ جو ہے وہ ساڈیو مانے کو اس کی شادی پر مبارکباد دیتے ہیں۔ اور دوسرا ایک جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے پورے ایک ہفتے سے یہ بات گردش میں تھی کہ ڈیوڈ وارنر کے بعد کون اوپن کرے گا آسٹریلیا کی طرف سے، اور اس پہ مختلف نام بھی سامنے آئے اور اس میں پیٹ کیمنز نے بھی اپنی رائے دی، لیکن کل ایک رائے آئی تھی کہ جو اسٹیو سمتھ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں چاہوں گا کہ میں اوپن کروں، اور کل تک تو اس خبر کی تردید تھی کہ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ اسٹیو سمتھ ہی آسٹریلیا کی اوپننگ کریں گے، اور آسٹریلیا کے دورے پر ابھی ویسٹ انڈیز کی ٹیم آ رہی ہے تو اس میں وہ اسٹیو سمتھ عثمان خواجہ کے ساتھ اوپن کے طور پر جائیں گے، اور کیمرون جو ہیں وہ چوتھے نمبر پر سمتھ کی جگہ بیٹنگ کریں گے۔ تو اس طرح سے آپ یہ سمجھ لیں کہ آسٹریلیا کی اوپننگ کا جو مسئلہ ہے وہ بھی کسی حد تک حل ہو گیا ہے۔ تو یہ 2 خبریں تھیں۔ اب ہم آتے ہیں ریکارڈز کی طرف۔ ریکارڈز میں آپ دیکھیں تو ابھی حال ہی میں جو ایک دورہ تھا 2 ٹیسٹ میچز کا انڈیا اور جنوبی افریقہ کا، وہ 1-1 سے برابر ہوا ہے۔ پہلا میچ جنوبی افریقہ نے جیتا، دوسرا انڈیا نے جیتا۔ تو جو دوسرا میچ تھا اس میں آپ دیکھیں کہ بہت سارے ریکارڈز بنے، مثلا دوسرے میچ کے پہلے ہی دن 23 وکٹیں گریں، اور یہ سب سے زیادہ وکٹیں گرنے کا ایک ریکارڈ ہے، اور بھارت کی 6 وکٹیں بغیر کوئی رنز بنائے آؤٹ ہوئیں، یہ بھی ایک ریکارڈ ہے، اور یوں کہہ لیں کہ بھارت کے 6 کھلاڑی یہ کے بعد دیگرے آؤٹ ہو گئے اور کوئی بھی سکور نہ بنا۔ اور جو ایک نگیڈی ہیں انہوں نے 1 اوور میں 3 وکٹیں لیں، یہ بھی ان کے لیے ایک ریکارڈ ہے۔ دوسرا ریکارڈ میں آپ کو بتاؤں کہ آسٹریلیا کی خاتون کھلاڑی ایلسے پرے جو ہے نا، انہوں نے 6000 رن مکمل کر لی ہیں اور 300 وکٹیں مکمل کر لی ہیں، تو خواتین کی کرکٹ ٹیم میں یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور ایک اور ریکارڈ بھی آپ کو بتاؤں او ڈی آئی کا، اس میں پاکستان کے جو سب سے زیادہ رنز بنانے والے وہ یونس خان ہیں، انہوں نے 118 میچز میں 10,099 رنز بنائے ہیں۔ ان کے بعد جاوید میانداد ہیں، انہوں نے 124 میچز میں 8,832 رنز بنائے ہیں، اور انضمام الحق نے 119 میچز میں 8,829 رنز بنائے ہیں۔ بولنگ کی بات کریں تو وسیم اکرم جو ہیں وہ انہوں نے 103 میچز میں 414 وکٹیں لی ہیں، وقار یونس نے 88 میچز میں 373 وکٹیں لی ہیں، اور عمران خان نے 81 میچ میں 362 وکٹیں لی ہیں۔ آخری ریکارڈ ایک بتا دوں آپ کے کہ پاکستان کے ایک میڈیم فاسٹ بولر تھے جلال الدین، اور انہوں نے او ڈی آئی میں پہلی دفعہ ہیٹ ٹرک کی تھی، اور یہ ہیٹ ٹرک آسٹریلیا کے خلاف تھی اور بنی تھی بھارت میں حیدرآباد کے مقام پر۔ تو یہ ریکارڈ کی دنیا کے حوالے سے میں نے آپ کو کچھ ریکارڈز بتائے ہیں، اور آخر میں اب آتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہوا۔ آج 10 جنوری ہے، اور 10 جنوری 2005 کو بنگلہ دیش کی ٹیم نے پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ میں جو فتح حاصل کی تھی، یہ آج ان کا دن ہے، یعنی آج کے دن بنگلہ دیش نے اپنے ٹیسٹ کرکٹ میں پہلی وکٹری حاصل کی تھی۔ یہ ان کا 35واں ٹوٹل میچ تھے، یعنی 35واں میچ تھا، اور 35 میچوں یعنی 34 میچوں کے بعد 35ویں میچ میں انہوں نے فتح حاصل کی۔ اس میچ کے ہیرو محمد رفیق تھے جنہوں نے 69 رنز بنائے تھے اور 5 وکٹیں لی تھیں، اور ان کے علاوہ حبیب اللہ ان کے بیٹسمین تھے، انہوں نے پہلی اننگز میں 94 رنز بنائے اور دوسری اننگز میں بھی ان کی 50 تھی، اور یہ میچ بنگلہ دیش جو ہے وہ 226 رن سے جیت گیا تھا۔ دوسری ہیپننگ یہ ہے کہ 10 جنوری 1985 کو انڈین آل راؤنڈر روی شاستری نے، جو پاکستان کے خلاف بہت بولتے ہیں کمنٹری میں اور بہت بیان دیتے ہیں، آج کے دن انہوں نے فرسٹ کلاس سینچری میں رانجی ٹرافی میں پہلی دفعہ تیز ترین ڈبل سینچری بنائی تھی، اور انہوں نے 113 منٹ میں یہ ڈبل سینچری بنائی، اور اسی اننگز میں انہوں نے 6 گیندوں پر 6 چھکے لگائے، اور انہوں نے ریکارڈ توڑا گیری سوبرز کا، جنہوں نے 1968 میں یہ کام کیا تھا کہ 1 اوور میں 6 چھکے لگائے تھے۔ اور روی شاستری نے جس بالر کو 6 چھکے لگائے تھے ان کا نام تلک راج تھا۔ تو یہ 2 اوپننگز ہیں آج کی جو آج کے دن ہوئی تھیں۔ آخر میں اب آتے ہیں برتھ ڈیز کی طرف۔ تو پہلی برتھ ڈے 10 جنوری 1988 کو افغانستان کے بلے باز محمد شہزاد کی ہے۔ انہوں نے پہلے 11 میچز میں 3 سینچریاں بنائی تھیں۔ 2016 میں زمبابوے کے خلاف سیریز کھیلتے ہوئے انہوں نے مین آف دا میچ ایوارڈ حاصل کیا تھا۔ 2017 میں ان کا نام ڈوپ ٹیسٹ میں آ گیا، جس کی وجہ سے ان کے کیریئر پر زد لگی تھی۔ اور دوسری برتھ ڈے جو ہے وہ 10
जनवरी 1984 को शाहनवाज धानी जो है वो पैदा हुए थे लाड़काना में, और वो लाड़काना के एक किसान के बेटे थे और जो गलियों से क्रिकेट खेलते खेलते मेन स्ट्रीम में आए। और मज़े की बात यह है कि उन्होंने अपनी कारकर्दगी से इतना नाम नहीं कमाया जितना कि अपने हुस्न सलूक से कमाया, कि वो बहुत जल्दी लोगों के अंदर घुल मिल जाते थे। अभी पिछले दिनों वहाब रियाज ने उनके टीम में सिलेक्शन ना होने की जो वजह बताई वो ये थी कि धानी ये कहते हैं कि जनाब मैं नेट सेशन में बॉलिंग नहीं करूँगा। और जब धानी से ये बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि जब इन्होंने खिलाना ही नहीं तो फिर मुझे मेहनत करने की क्या ज़रूरत। बहरहाल ये उनका आर्गूमेंट को इतना अच्छा नहीं है। मैं अपनी तरफ से और अपने इदारे की तरफ से अफ़गानिस्तान के मोहम्मद शहजाद और पाकिस्तान के शाहनवाज धानी को दिल की गहराइयों से उनकी बर्थडे की मुबारकबाद देता हूँ। और इसके साथ ही ये प्रोग्राम ख़त्म होता है। मैं इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।